السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل BCS۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے BCS کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے۔ تو سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں موت کا فرشتہ کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ۔ رو دھو کر گھر آ گیا، پورا دن ایسے ہی غمزدہ اور سوچوں میں بیت گیا۔ رات کی تاریکی کے پھیلتے ہی میں چھت پر چلا گیا، ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ وجود میں جان نہ تھی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تو آس پاس ارد گرد سے خوف آنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ابھی بزرگ میری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ مجھے سوتے ہوئے محسوس ہوا کہ جیسے چھت پر کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ بالکل بزرگ کی طرح تھی۔ میں ان کے قدموں کی آہٹ سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ ان کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ان کا ہر قدم یوں محسوس ہوتا تھا جسے دل پر پڑتا ہو۔ میں قدموں کی چاپیں سن کر بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ نیچے صحن میں سبھی لوگ سو رہے تھے۔ مجھے بزرگ کا وجود دکھائی نہ دیا۔ رات ایسے ہی خوف میں بیت گئی۔ صبح ہوئی تو شکر ادا کیا۔ اب مجھے رات کی تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا، دن کے وقت بھی، اکیلے میں بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے موت میرے تعاقب میں ہے اور میں ان سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ میں جتنے دن گاؤں میں رہا ایسے ہی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس کے بعد دوبارہ شہر آ گیا۔ کمرے میں ایک پل بھی سکون نہ تھا۔ دیواروں کی کھڑکیوں اور دروازوں میں بزرگ کا عکس ابھرتا نظر آتا تھا۔ خوف سے کانپ جاتا تھا، لیکن پھر دل کو تسلی دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ خواہ مخواہ اس قدر خوفزدہ اور ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اس سوچ کے تحت خود میں حوصلہ پیدا کیا اور کام پر چل نکلا۔ قبرستان سے باہر ہی کھڑے ہو کر تمام قبرستان کا جائزہ لیا۔ بزرگ تو کہیں نہیں تھے۔ اس کے بعد اپنے کام پر بیٹھ گیا۔ اوزار کا تھیلا مخصوص جگہ سے نکالا، اسے کھولا اور سامان باہر نکالنے لگا تو میرا ہاتھ کاغذوں کے ٹکڑوں پہ پڑا۔ دل کو ایک جھٹکا لگا، پورا وجود لرز گیا، لیکن جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ میں نوٹ تھے، بالکل نئے نوٹ۔ بزرگ کی بات مجھے یاد آ گئی، تم نام لکھو، پیسے یہاں مل جائیں گے۔ کئی لمحات تک میں ان نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنے باپ کے نام کا خطبہ بنانے لگا۔ اذان کی آواز سنائی دی تو قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے۔ نماز ادا کی اور نئے تمام نوٹ مسجد کے غلے میں ڈال دیے۔ اس واقعے کے بعد میرے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ دنیا کی رونقوں سے بھولتا چلا جا رہا تھا۔ نمازوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ فلمیں، گانے، سبھی کچھ چھوڑ دیا تھا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات پھر بزرگ قبرستان کے ایک گوشے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ انہیں ایک دم اپنے سامنے پا کر میرے وجود میں ایک سنسنی سی لہر دوڑنے لگی۔ میرا وجود لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ چلتے چلتے وہ میرے قریب آئے۔ کانپتی زبان میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب بھی دیا۔ اس کے بعد ایک نام میرے ہاتھ میں پکڑا کر چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر میرا دل لرزنے لگا کہ کہیں میرا نام تو نہیں، میرے گھر والوں کا نہ ہو۔ اسے کھولنے کی ہمت بالکل نہ تھی، لیکن پھر ہمت کرنا پڑی۔ نام انجان سا تھا، لیکن موت کی تاریخ 2 دن کے بعد تھی۔ دوسرے ہی دن بزرگ کے دیے ہوئے نام کا خطبہ تیار کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے۔ 2 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی جنازہ قبرستان میں نہ آیا، لیکن سوچ آئی یہ نام غلط دیا گیا ہے شاید۔ نہ جانے کیوں دل کو سکون سا نصیب ہونے لگا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بزرگ کی ہر بات درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتی تو قبرستان میں جنازہ آتا۔ میں آج پرسکون بیٹھا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی معمول تھیں اور چہرے پہ موت کی وحشت بھی نہ تھی۔ لیکن تیسرے دن ایک گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نقاب پوش حسینہ اور ایک پتلون میں ملبوس کلین شیپ آدمی تھا۔ وہ چند لمحوں تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میری نظریں ان پر ہی تھیں۔
آدمی نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی، اس پر کچھ لکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرے پاس آیا اور بولا، ایک خطبہ آپ نے لکھنا ہے اور شام تک مل جانا چاہیے۔ مل جائے گا، میں نے کہا تو اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہی ایک جھٹکا مجھے لگا، جسم لرزا۔ اگر حواس قائم نہ رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ کاغذ ہاتھ کی گرفت سے نکل کر ہوا کے دوش پر اڑتا جاتا۔ کاغذ پر وہی نام تحریر تھا، وہی ڈیٹ تحریر تھی جو بزرگ نے مجھ سے لکھوایا تھا۔ آپ کا خطبہ تیار ہے۔ میرے ان الفاظ سے وہ اچھلا جیسے اس کو کرنٹ سا لگ گیا ہو۔ کیا؟ وہ خود حواس باختہ ہونے والے انداز میں بولا تو میں نے جھوٹ کا سہارا لیا کہ کوئی شخص یہ نام دے کر چلا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ سل نکالی جس کے میں نے چھپا کر رکھی تھی، اس کے سامنے کر دی۔ کئی لمحات تک وہ بندہ ایسے ہی کھڑا رہا، پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا، اسے گاڑی میں رکھ دو۔ تو میں نے وہ خطبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں ہی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا کہ قبرستان میں رونما ہونے والا بزرگ انسان نہیں ہے، جن بھوت بھی نہیں ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ اس الفاظ سے میرا لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان کو گھوما، پھر ایک ایک قبر کو چیک کر کر کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا تھا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی تھی۔ لوگوں کو مسکراتا کہکے لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی چاہتا کہ مسکرانے والوں، کہکے لگانے والوں، اپنی موت کو یاد کرو جو کسی وقت کسی لمحہ بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جو لوگ غیر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین پہ دھستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراریں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ میں میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک بار پھر مجھے بخار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر پہ یوں ہی پڑا رہا۔ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے دباؤ سے میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت کسی چٹان کے مانند تھا۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر سویا نہیں، موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھیں۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے ایک جگہ پڑے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشہ سے اتر کر مجھ سے پکارتا رہا۔ میں ان ناموں کے پاس پڑی پرچیوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہوا پاتا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھنچاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دھکیل رہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔
یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی، اس پر صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہے۔ کچھ دن گزر گئے کہ بزرگ میرے پاس آئے۔ آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے ہیں۔ کئی لمحات تک تو میں بھی انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک دم رکے۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جیسے برداشت کرنا معمول کا کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو دبا دیا اور بکھرے لفظوں سے کہا، میری موت، میری تاریخ مجھے بتا دیں۔ ایک کرخت آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور دور اندھیرے میں کہیں روپوش ہو گئے۔ کہانی سنانے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کہانی کے دوران میں لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا اور غالباً بے جان بھی ہو گیا تھا۔ جسم یوں تھا جیسے اس میں سانس نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تب میری نظر درخت کے تنے کے ساتھ کھڑی سل پر جا ٹھہری، جس پر خالد نواز ولد محمد نواز سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ موت کا خوف لیے میں گھر کی طرف چل پڑا۔ آج مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی دکھائی دے رہی تھیں۔ لبوں پہ مسکراہٹ مرجھا سی گئی تھی، آنکھوں کی گہرائی ماند پڑ گئی تھی، چہرے کی شوخی زرد میں بدل گئی تھی اور وجود تو بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ خالد نواز نے سچ کہا تھا کہ مسکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے مسکرانا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے جو ہر لمحہ ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، جس سے ہمارا دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ آج رات آنکھوں میں بیت گئی، سوچتے گزر گئی۔ کبھی بزرگ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ کر رک جاتا، کبھی خالد کی معصوم چہرہ رونے پر مجبور کرتا، جس کا نام مردوں میں شمار ہو چکا تھا۔ موت کا پروانہ اسے مل چکا تھا، لیکن آخر وہ قبرستان میں گھومنے اور روپوش ہونے والے بزرگ کون ہیں؟ ان کا کس مخلوق سے تعلق ہے؟ اس سوال اور نقطے پر آ کر دماغ رک سا جاتا۔ آگے کی خبروں سے کیسے واقف ہے؟ آفس کے بعد میرا ٹھکانہ قبرستان ہوتا تھا۔ تاریک رات کی تنہائیوں میں اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا، بھیا آج میرا دل ڈوب رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے سانسیں میرے وجود پر بھاری ہو رہی ہیں، دماغ بوجھل ہو رہا ہے اور کسی انجانے دباؤ میں گرفت ہوں۔ صبح سے اب تک کئی بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، ایسے جیسے سورج کے سامنے گہرے سیاہ بادل چھاتے ہیں۔ میں نے اس کی باتیں سن کر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ آسمان بالکل شفاف تھا، ستاروں کے کئی جھرمٹ پھیلے دکھائی دے رہے تھے، بادل کے کوئی بھی آوارہ ٹکڑا بھولا بھسرا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، خالد یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا دل اور کھوکھلے پن سے بولتا رہا، بھیا کس کا بوجھ مجھ پر بڑھتا جا رہا ہے؟ میں نے اسے چھوا تو محسوس ہوا جیسے اس کا جسم برف میں ڈھکا ہوا ہے۔ فوراً سڑک پر آیا اور رکشہ کروایا، اسے ہسپتال لے گیا۔ اس پر نیم بے ہوشی کا دورہ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، اسے کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، یہ موت کی گرفت میں ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بار بار اس کے بیڈ کے پاس جاتا، اس کی حالت ٹھیک ہونے کا بجائے بگڑی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھیں اب بند ہو گئی تھیں۔ میں بھاگتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلا، رکشہ پکڑا اور قبرستان جا پہنچا۔ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا، وہاں دور سے ہی مجھے درخت کے ساتھ وہی سفید لباس والے بزرگ دکھائی دیے۔ وہ خالد نواز کی خطبے پر کچھ لکھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحات تک وہ تنے کے پاس بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور دور اندھیروں میں جا کر روپوش ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں،
سانسیں اس قدر بے ترتیب تھی کہ جیسے کوسوں میل بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ پیدا کیا اور ہلکے قدموں سے درخت کے تنے کے قریب چلا گیا۔ خطبے پر 8 فروری 1994 لکھا ہوا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ کلائی میں بندی گھڑی پر تاریخ دیکھی، 7 فروری تھی اور وقت رات کے تقریباً 11:15 بج رہے تھے۔ اف خدایا، صرف پون گھنٹہ خالد کی زندگی تھی۔ میں ہلے جھلے سے قاصر ہو گیا، اپنا آپ بھول گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میرا اپنا وجود مجھ پر بھاری ہو گیا۔ سانسوں کا کھنچاؤ بڑھتا گیا، درخت کے تنے کے ساتھ ہی چکرا کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ گھڑی پر نظریں دوڑائیں، 8 فروری دکھائی دیا۔ دل کانپ کر رہ گیا، آنکھیں بہنے لگیں۔ خالد کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ چند ماہ کا ساتھ آنسوؤں میں بہنے لگا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ مسجد جا پہنچا، وہاں گڑ گڑا کے خدا سے اس کی زندگی کی بھی اور مغفرت کی بھی دعا کی۔ وہ میری جان بن گیا تھا۔ دنیا میں وہی مجھے عزیز تھا، وہی اپنا دکھائی دیا۔ اس کی صورت دل میں بسی ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر ہسپتال جا پہنچا۔ خالد کا بیڈ خالی تھا۔ ایک جھٹکا دل کو لگا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کس سے پوچھنا؟ پاگل پن تھا۔ جسم بے جان سا تھا، بوجھل قدموں سے مردہ خانہ کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے کسی کا ہوش نہ تھا، صرف اس کا مردہ چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ میں ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا تو ایک بزرگ تھے۔ اس بیڈ والے مریض کو تم لے کر آئے تھے؟ انہوں نے غمگین لہجے میں کہا۔ ہاں میں ہی اسے لایا تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر لاوارثوں کی طرح چھوڑ کیوں گئے تھے؟ اس بار ان کا لہجہ ترش تھا اور میرے بازو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ دور، بہت دور ایک برآمدے میں اسٹریچر پر کوئی سفید چادر کے نیچے لیٹا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے جان سا ہو کر رہ گیا۔ بزرگ نے مجھے دلاسا دیا اور میں بوجھل چلتا ہوا اسٹریچر کے قریب جا پہنچا۔ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اس کے منہ سے سفید چادر ہٹاتا۔ بزرگ نے ہی یہ کام کر دکھایا۔ اس کا چہرہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ مردہ رنگت تھا، ایسے لگا جیسے میٹھی نیند سو رہا ہے۔ میں اس کے اوپر جھک گیا، اسے جھنجھوڑنے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسے شاید میری چیخیں سنائی نہ دے رہی تھیں، شاید میری آنکھوں کے آنسو نہ دیکھ رہا تھا۔ کئی لمحات ایسے ہی بیت گئے۔ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا کب تک اسے یہاں رکھو گے؟ جہاں لے جانا ہے لے جاؤ۔ بابا نے درست کہا تھا۔ وہ لاوارث تو نہ تھا، گھر میں اس کی ماں اور بہن بھائی بھی تھے۔ میں نے ایمبولینس کا انتظام کیا، اس کا مردہ وجود کو ایمبولینس میں لٹایا اور ایمبولینس چل دی۔ اس کے گاؤں کو میں جانتا تھا، اس نے اپنے گاؤں شہر کے تمام راستوں سے مجھے آگاہ کر دیا تھا۔ بہت بڑا گاؤں نہ تھا کہ اس کا گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ ایمبولینس قبرستان کے قریب سے گزرنے لگی تو میں چیخ اٹھا، پلیز روکو۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ میں دیوانوں کی طرح قبرستان کی طرف بھاگا، درخت کے تنے سے لگے کتبے کو اٹھایا اور گاڑی میں لے آیا۔ گاڑی دن بھر سفر کرتی رہی۔ سورج ڈھلے سے پہلے ہی ایمبولینس اس کے گاؤں پہنچ گئی۔ جو بھی لاش دیکھتا اس کے گھر والوں کو بتانے بھاگ جاتا۔ وہاں قیامت برپا ہو گیا۔ چیخوں سے فضائیں گونجنے لگیں، آنسوؤں سے زمین تر ہونے لگے۔ ہر کوئی اس کی موت کا سبب پوچھتا، لیکن میں خاموش رہا۔ رات بھر خالد نواز کی میت گھر میں ہی رہی اور رات کو ہی میں نے تمام تفصیل گاؤں والوں کو، گھر والوں کو بتا دی۔ وہ خطبہ بھی سامنے کر دیا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا تھا۔ لوگوں کے دل پھٹنے لگے، ہر آنکھ آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسرے دن اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر پر خطبہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ آج 9 فروری تھی۔ اسے مرے ہوئے ایک دن گزر گیا تھا، کیونکہ قبر پر موجود سل یہی بتاتی تھی۔ میں خالد نواز کا قصہ کی صورت بھول نہ پایا۔ ہر وقت، ہر لمحہ اس کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ مجھے قبرستانوں سے خوف آنے لگا تھا، اس جگہ سے خوف آنے لگا جہاں رات کی گھڑیاں اس کے پاس بیٹھ کر گزارا کرتا تھا۔
कई दिन बीत गए, मैं कब्रिस्तान ना गया। आज ना जाने क्या हुआ, कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की जानिब उड़ने लगे। मुझे यूं लगता था जैसे कोई मुझे खींचते हुए कब्रिस्तान ले जा रहा है। रात की तारीकी फैली हुई थी, सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकल रही थीं। मैं मदहोशी के आलम में कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कब्रिस्तान से बाहर मुझे वही बुज़ुर्ग दरख्त के तने के साथ दिखाई दिए। इन्हें देखते ही एक लर्ज़ा मेरे वजूद ने खाया। मैंने महसूस किया कि वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे हैं। मैं काँपने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। मैं मुजस्मा बना इन्हें देखता रहा। इनकी आंखों में शोले उभर रहे थे। एक मुड़ा हुआ कागज़ इन्होंने मेरी तरफ बढ़ाया और एक तरफ चल दिए। मुझ में हिम्मत न हुई कि कागज़ पकड़ सकूं। वो कागज़ था या मेरी मौत थी? दिमाग को ऐसे झटका लगा जैसे पागल हो गया हूँ। मैं बेबाक सा हो गया था, हरकतें पागलों जैसी करने लगा था। लेकिन शायद ये मेरी मौत का परवाना ना, फिर किसी और की मौत का परवाना। ये सोचकर मैंने कागज़ पकड़ लिया और घर आकर सांस ली। अपने कमरे में आकर कागज़ खोला तो इसमें मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम था। तारीख़ नहीं थी। मौत के खौफ से मैं इस कदर उछला कि चारपाई से नीचे जा गिरा। पूरा जिस्म लरज़ने लगा, दिमाग बोझ महसूस होने लगा। मेरी वैसी ही हालत होने लगी जैसे खालिद नवाज़ ने अपनी बताई थी। मेरा हलक खुश्क होने लगा, आंखें बहने लगीं। मौत रक्स करती दिखाई देने लगी। किसी वक्त, किसी भी लम्हा मौत की आगोश में जा सकता हूँ मैं। मौत से कब तक भागूंगा? ये मुझे पकड़ लेगी। अपने घर में सफ़ेद कपड़ों वाले बुजुर्ग का साया पाता हूँ, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आते। सिगरेटों के धुएं में खुद को तहलील होते देखता रहता हूँ। किसी भी लम्हा इस धुआं की मानंद बिखर सकता हूँ। मौत के तसव्वुर से लरज़ जाता हूँ, लेकिन कब तक मुझे अपनी कब्र दिखाई दे रही। सफ़ेद कफन को अपने जिस्म पर लिपटा हुआ देख रहा हूँ। दोनों हाथ खाली हैं, बिल्कुल खाली दामन हूँ। दुनिया के पीछे भागता रहा हूँ, दुनिया की रौनकों, दुनिया की शौकियों, दुनिया की हर उस रौनक से आज मैं बहुत दूर हूँ। आज खुद मौत के काबू में जाने वाला हूँ। किसी वक्त भी मेरी सांसें मेरे वजूद को खोखला छोड़कर निकल सकती हैं। किसी भी लम्हे मेरी ज़ुबान पर तवील खामोशी छा सकती है और हमेशा हमेशा के लिए मेरा वजूद लोगों के लिए एक याद बनकर रह जाएगा।